پس اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، فلا و ربک، تیرے رب کی قسم، رب تو وہ سب کا ہے لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ فلا و ربک، قسم ہے تیرے رب کی۔ اس میں ایک خاص لطف ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا جو تعلق ہے وہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ رب تو سب کا ہے، کائنات کی ہر شے کا رب ہے، لیکن فرمایا کہ تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑا ان کے درمیان۔ یعنی کب تک مومن نہیں ہو سکتے؟ جب تک اپنے فیصلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہ کریں، جب تک آپ کو حاکم نہ مانیں، جب تک آپ کے لائے ہوئے نظام کو تسلیم نہ کریں تو مومن نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کتنا اپنے آپ کو مومن کہتے رہیں۔ کوئی کہتا ہو کہ جی میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سب سے افضل ہیں، افضل الانبیاء، افضل الرسل ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام پر کسی اور نظام کو ترجیح دیتا ہے، وہ اپنے فیصلے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی دوسرے نظام سے کرتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو وہ ہے جو اپنے فیصلوں کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حل کرائے، وہ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مسئلے کا حل تلاش کرے۔ جب وہ فیصلہ اپنا شریعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کرائے گا تو وہ مومن ہوگا۔ تو کیا فرمایا؟ تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑا ان کے درمیان، پھر نہ پائیں اپنے نفسوں میں تنگی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا۔ یہ بھی واضح فرما دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر فیصلہ قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی مجھے قبول ہے، لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتا، دل اس کا نہیں مانتا کہ جی اس فیصلے کو قبول کیا جائے۔ اللہ نے یہاں واضح کر دیا یہ بات بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں بھی کوئی قدورت نہ ہو، دل سے اس کو تسلیم کیا جائے، تب مومن ہوگا، ورنہ مومن نہیں ہوگا۔ تو کیا فرمایا کہ اپنے نفسوں میں بھی تنگی نہ پائیں اس فیصلے سے جو فیصلہ آپ نے کیا، اور تسلیم کر لیں دل و جان سے۔ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اگر ہمیں وہ فیصلہ قابل قبول نہیں ہوتا تو ہم اس سے اونچی عدالت میں اپنا فیصلہ مقدمہ لے جاتے ہیں، اونچی جو عدالت ہوتی ہے اس میں رٹ دائر کر دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عدالت ہے اس سے اونچی کوئی عدالت نہیں ہے۔ اگر ہائی کورٹ کوئی فیصلہ اس کی طرف سے سنا دیا جاتا ہے تو آپ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اپنی رٹ دائر کر دیں، وہاں اپنا مقدمہ لے جائیں کہ اس سے اونچی عدالت ہے۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کوئی فیصلہ ہو جائے، اب اس کے بعد کوئی عدالت ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ رٹ دائر کر سکتے ہیں، کسی اور عدالت میں اب فیصلہ نہیں کروایا جا سکتا۔ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا وہ حتمی اور آخری ہے۔ اسی لیے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کا سر قلم کیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور پھر بھی اسے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فیصلہ قبول نہیں تھا، تو اس کا فیصلہ فرمایا کہ اسی طرح ہوگا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں تو دل میں بھی تنگی محسوس نہ کی جائے، اسے دل و جان سے قبول کر لیا جائے، وہ بندہ مومن ہوگا۔ اور جس کے دل میں ذرا بھی شک اور شبہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان کہنے کے باوجود اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود وہ قرآن اور حدیث کے لائے ہوئے نظام کو اگر یہ کہیں کہ یہ کالا قانون ہے، یہ جنگل کا قانون ہے اور یہ فلانا نعوذ باللہ قانون ہے، تو وہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ قرآن تو ان کو مسلمان نہیں کہتا، وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو بے شک مسلمان کہتے رہے۔ قرآن کے نزدیک ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ ہاں، قرآن ان کو مسلمان قرار دیتا ہے کہ جس
نظام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا ہے، جو اس پر حتمی طور پر یقین کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں دل و جان سے، وہ واقعتاً مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی حالت بتائی اور فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے اپنے گھروں سے، تو نہ بجا لاتے اس کو مگر چند آدمی ان میں سے۔ فرمایا کہ ہم نے تو ان کے لیے آسان سی شرائط رکھی کہ بھائی تم سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، بے وقوفی ہو گئی، احمقانہ فعل تم سے سرزد ہو گیا، تم آؤ اپنے جرم کا اعتراف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کر دو اور خلوص نیت سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ ہم نے تو یہ کہا ہے، صرف ان کو یہ بات بھی تسلیم نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ بات تسلیم نہیں ہے تو یہ بات تسلیم کب ہوتی کہ اگر ہم ان کے لیے اس سے بڑی سزا مقرر کر دیتے اور بڑی شرط رکھتے۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں تو کیا ہوا تھا کہ جب ان سے غلطی ہوئی تو حکم ملا کہ جن جن لوگوں نے غلطی کی ہے، جو شرک کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ سب اپنے آپ کو قتل کریں یا ان کے رشتہ دار ان کو قتل کریں، جنہوں نے وہ فعل نہیں کیا وہ ان کو قتل کریں گے۔ تو یہ ان کی توبہ ہے، یہ ان کی معافی ہے، اور ایسا ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی اس کی سزا یہ کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا نکل جاؤ اپنے اپنے گھروں سے، یا یہ ہوتا کہ اس وطن سے نکل جاؤ، تو نہ بجا لاتے اس حکم کو مگر چند آدمی ان میں سے۔ کیا مطلب؟ یعنی منافقین اس پر عمل نہ کرتے سوائے ان چند لوگوں کے جو اپنی منافقت میں اتنے پکے تھے کہ وہ اپنے نفاق کو ظاہر ہونے دینا ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا نفاق ظاہر ہو جائے۔ تو سوائے ان چند لوگوں کے کیا ہوتا؟ کوئی بھی اس پر عمل نہ کرتا، اور اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہوتا بہتر ان کے لیے، اور اس طرح سختی سے اللہ کے حکام پر ثابت قدم ہو جاتے۔ یعنی یہ تو آسان سی بات تھی کہ بھائی آ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروا دو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا، تمہیں معاف فرما دے گا۔